میں جس لڑکے کے ساتھ بھاگی وہ بیچ راستے میں ہی مجھے چھوڑ کر بھاگ گیا اور زیور بھی ساتھ لے گیا۔ میں آدھی رات کو ڈری سہمی کھڑی تھی کہ اچانک میری نظر ایک بچے پر پڑی۔ وہ مجھے اپنے گھر میں لے گیا، بولا باجی رات یہاں گزارو، صبح ہوتے ہی چلی جانا۔ میں نے شکر ادا کیا مگر حیران رہ گئی کہ وہ بچہ گھر میں اکیلا تھا۔ اس نے مجھے چارپائی ڈال کر دی اور بولا آرام کر لو۔ میں سر رکھتے ہی سو گئی مگر تھوڑی دیر بعد پاؤں تلے سے زمین نکل گئی جب میں اور فیاض شیخو پورہ جانے والی بس میں سوار تھے۔ لاہور تو کہیں بہت پیچھے ہی چھوٹ گیا تھا۔ میرا آبائی شہر جہاں میں پلی بڑھی تھی، جہاں میرا بچپن گزرا تھا، وہ جیسے جیسے مجھ سے پیچھے چھوٹ رہا تھا ویسے ویسے میرا دل بیٹھتا چلا جا رہا تھا۔ میں نے فیاض کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ شاید میں اس سے تسلی چاہ رہی تھی۔ میں نے اس کی محبت میں اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا، مجھے اس کی مورل سپورٹ چاہیے تھی۔ میں نے فیاض کے چہرے کی جانب دیکھا تو وہاں پر سوچ کے گہرے بادل چھائے ہوئے تھے، یہاں تک کہ وہ میرے ہاتھ کے لمس سے بھی نہیں چونکا تھا۔ فون پر تو کہا کرتا تھا کہ جب تم میرے ساتھ بیٹھی ہوگی تو میں دنیا کو بھول جاؤں گا، یہ بھی عین ممکن ہے کہ میں اپنی ہی ذات کو بھول جاؤں، ایسے میں تم میرے ساتھ دینا تو میرا ہاتھ تھام لینا۔ لیکن آج تو مجھے کوئی اور ہی منظر دیکھنے کو مل رہا تھا۔ میں فیاض کے عین برابر بیٹھی تھی مگر وہ مجھ پر ایک نظر بھی نہیں ڈال رہا تھا۔ تب مجھے بہت عجیب محسوس ہوا تھا۔ میں نے فیاض کو جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ وہ ایک دم سے چونک کر مجھے حیرت سے دیکھنے لگا تھا۔ میں بولی فیاض میں اپنے گھر سے صرف تمہاری خاطر بھاگی ہوں، اب تم پر لازم ہے تم میرا سہارا بنو۔ وہ بولا ہاں ہاں ناجبہ کیسی باتیں کرتی ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، اب یہ ساتھ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ میرا گھر تمہارے شایع نشان نہیں ہے، کہیں میں نے تمہیں اپنے ساتھ لا کر تمہارے ساتھ زیادتی تو نہیں کر دی۔ میں ہنس دی تھی۔ میں نے فیاض کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا تھا۔ میں بولی اگر تم مجھے اپنے ساتھ جھونپڑی میں بھی رکھو گے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، میں تمہارے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کر چکی ہوں۔ فیاض مسکرا دیا تھا۔ پھر باقی کا راستہ خاموشی سے طے ہونے لگا تھا۔ بس ایک جگہ پر رکی تھی، سب مسافر نکل کر فریش ہو رہے تھے، اپنے کھانے پینے کا انتظام کر رہے تھے۔ فیاض کہنے لگا تم بیٹھو، میں تمہارے لیے آلو والا نان اور مکی لے کر آتا ہوں۔ میں اس کی بات سن کر مسکرا دی تھی، اسے میری پسند یاد تھی۔ میں اکثر فون پر اسے کہا کرتی تھی کہ مجھے آلو والا نان بہت پسند ہے۔ خیر فیاض بس سے باہر نکل گئے تو میں بیٹھ کر اطراف کا جائزہ لینے لگی تھی۔ بس تقریباً خالی ہو چکی تھی۔ بیٹھے بیٹھے میری بھی ٹانگوں میں درد ہونے لگا تھا۔ میں نے سوچا جب فیاض آئے گا تو میں اس سے کہوں گی مجھے بھی ذرا تازہ ہوا میں سانس لینا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے بس پھر سے بھرنے لگی تھی۔ میں منتظر نگاہوں سے فیاض کی راہ تکنے لگی تھی، نہ جانے کیوں نہیں آ رہا تھا، یہاں تک کہ بس بھر چکی تھی۔ کنڈکٹر نے اعلان کیا تھا کہ بس اسٹارٹ ہونے والی ہے۔ یہ اعلان سن کر مجھے اپنے وجود سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ میں جلدی سے کھڑی ہو گئی اور بولی میرا شوہر باہر گیا تھا، ابھی واپس نہیں آیا ہے۔ سب لوگ مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگے تھے۔ کنڈکٹر بولا باجی آپ بیٹھو، میں باہر سے دیکھ کر آتا ہوں۔ کنڈکٹر 10 منٹ بعد واپس آ گیا تھا۔ وہ بولا باجی میں نے جگہ جگہ جا کر اعلان کیا کہ شیخو پور والی بس تیار ہے، اس کا کوئی مسافر یہاں اترا ہے تو آ جائے، مگر مجھے کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں مزید گھبرا گئی تھی۔ میں بولی بھیا آپ رکیں، میں دیکھ کر آتی ہوں۔ جلدی سے بس سے اتر آئی تھی۔ میں ادھر ادھر دیکھنے لگی تھی، فیاض کا نام نشان نہیں تھا۔ ادھر بس چلنے کو بالکل تیار کھڑی تھی۔ میں نے کنڈکٹر سے کہا میرا سامان دے دو، اس نے سامان مجھے دے دیا اور بس چلی گئی تھی۔ میں وہاں کھڑی رہ گئی تھی، عجیب سی بے بسی میرے وجود میں پھیل چکی تھی۔ میں ادھر ادھر فیاض کو ڈھونڈتی رہی مگر وہ مجھے کہیں بھی نہیں مل رہا تھا۔ میں تھک ہار کر ایک بینچ پر بیٹھ چکی تھی، رات گہری تھی۔ میں نے سوچا فیاض یہیں پر لوٹ کر آئے گا، اس لیے ادھر ہی بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگی تھی۔ تب مجھے کچھ عجیب سا احساس ہوا تھا۔ میں نے چونک کر دیکھا تو 2 عیاش لڑکے میری طرف بڑھ رہے تھے، ان کے چہروں پر مکرو مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ میں جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی، میں چلنے لگی تھی۔ میں گھر سے جو نقدی اور زیورات لے کر بھاگی تھی وہ تو میں نے آتے ہی فیاض کے حوالے کر دیے تھے۔ اب میرے پاس فقط ایک بیگ تھا جس میں میرے 2 جوڑے تھے۔ میں جلدی جلدی چلتی جا رہی تھی۔ اب مجھے فیاض کی بے وفائی پر یقین ہو گیا تھا، وہ مجھے چھوڑ کر فرار ہو چکا تھا۔ میں تو کبھی گھر سے نکلی ہی نہیں تھی اور نہ ہی مجھے سفر وغیرہ کے متعلق کوئی معلومات تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں چلتی ہوئی ایک سڑک پر آ گئی تھی، 2 لڑکے ابھی بھی میرے پیچھے تھے۔ میں آدھی رات کو ڈری سہمی کھڑی تھی اور میری اس صورتحال کا مجرم کوئی اور نہیں بلکہ فیاض تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے کہ اچانک میری نظر ایک بچے پر پڑی۔
की जानिब ही देख रहा था। मैं हैरान हुई कि वो रात के इस पहर यहाँ क्यों खड़ा है और इसके वालिदैन कहाँ हैं। तब वो मेरे पास आ गया था और बोला, मेरे साथ चलो, मैं देख रहा हूँ कि ये लड़के आपका पीछा कर रहे हैं। मैंने इस बच्चे का सहारा लिया, सोचा डूबते को तिनके का सहारा। मैंने इस बच्चे का सहारा ले लिया और इसके साथ चलने लगी थी। मैं बोली, मुझे कहाँ लेकर जाओगे? और वो संजीदा था, कहने लगा, महफूज मकाम पर। मैं भी चुप कर गई। यूँ रास्ता कटता गया था। मैंने पीछे मुड़ कर भी देखा नहीं था कि क्या वो लड़के अभी भी मेरा पीछा कर रहे हैं या नहीं। खैर वो मुझे अपने घर ले गए। बोला, बाजी रात यहाँ गुजार लो, सुबह होते ही चली जाना। मैंने शुक्र अदा किया था, एक रात रहने के लिए मुझे छत तो मिल गई थी, मगर हैरान इस बात पर थी कि वो बच्चा घर में अकेला था। खैर हर सो अंधेरा भी था, मगर इस अंधेरे में भी मैं जान गई थी कि इस वक्त घर में इस बच्चे के अलावा और कोई नहीं था। उसने मुझे चारपाई डाल कर दी और बोला, आराम कर लो। मैं जल्दी से बोली, तुम्हारे वालिदैन कहाँ हैं? वो पीछे भी नहीं मुड़ा था और बाहर निकल गया था। मैंने अभी तक इसकी शक्ल भी गौर से नहीं देखी थी। वो बोला, अंदर से कुंडी लगा लेना। मैंने इश्बात में सर हिला दिया था। खैर वो बच्चा बाहर गया तो मैं चारपाई पर गिरने के से अंदाज से मैं लेट गई थी। जैसे ही मैंने सरहाने पर सर रखा मैं सो गई थी, मगर थोड़ी देर बाद पाँव तले से ज़मीन निकल गई। जब आज 3 रातें हो गई है, मुझे हर रात दुल्हन की तरह सजना पड़ता है और मैं ये सब अपनी खुशी से नहीं कर रही, ये मेरी मजबूरी है, मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मजबूरी। मुझे रह रह के अपने गलत फैसले पर बहुत अफसोस होता है। मैंने क्यों घाटे का सौदा किया? मैंने क्यों फयाज की खातिर अपना सब कुछ लुटा दिया? मैं ये ही सब सोच कर आंसू बहा रही थी जब मुझे कमरे के बाहर से खटपट की आवाज़ सुनाई देने लगी थी। मैं सहम गई थी। मैं जानती थी ये कोई और नहीं बल्कि वो वही छोटा बच्चा है जो मुझे अपने साथ घर लाया था, जो अभी मेरे घुटनों के बराबर भी नहीं पहुंचा था। इसने मुझे ज़िंदगी का बहुत बड़ा सबक सिखा दिया था। अचानक मेरे कमरे के दरवाजे पर किसी ने ज़ोर से टांग मार दी और दरवाज़ा खुलता चला गया। सामने का मंजर देखकर मेरी रूह कांप गई थी, क्योंकि वहाँ तो मेरा नाम नाजिया इफ्तिखार है। मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद होने के बावजूद किसी किस्म की नाज नखरों में नहीं पली थी, बल्कि मैंने तो बहुत महरूम की ज़िंदगी गुजारी थी। मेरे पास कोई ऐसा रिश्ता नहीं था जिससे मैं अपने दिल की बात कर लिया करती, जिससे मैं अपने दुख सुख बांट लिया करती। खुदा न खास्ता ये नहीं है कि मेरे वालिदैन हयात नहीं थे, वो जिंदा थे, मगर अब के होते हुए भी मैंने हमेशा खुद को तन्हा ही पाया था। मैंने जब थोड़ी सी होश संभाली तो अपने इर्द गिर्द अजीब सा माहौल पाया था। मेरी अम्मी बड़े ढीले से मिजाज की औरत थी। वो सारा सारा दिन चारपाई पर लेटती रहती थी। इन्हें मुझसे कोई सरोकार नहीं था, हालांकि मैं इनकी इकलौती बेटी थी। मेरे कपड़े मेल कचेल से इकट्ठे होते थे, मगर फिर भी अम्मी ने कभी मुझ पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी थी। मैं थोड़ी बड़ी हुई तो मुझे खुद एहसास होने लगा था कि मैं तो निहायत ही गंदी रहती हूँ, जबकि मेरे आस पास के घरों की लड़कियाँ हमेशा साफ सुथरी रहती हैं। अनदेखा देखी में मैंने भी अपनी सफाई सुथराई का ख्याल रखना शुरू कर दिया था। हैरत तो मुझे इस बात पर होती थी कि मेरे अब्बू ने अम्मी से कभी ये क्यों नहीं कहा कि मैं अपनी बेटी का ख्याल रखा करो, और कुछ नहीं तो मुंह हाथ धुलवा कर साफ सुथरे कपड़े ही पहना दिया करो। खैर इस सब में अबू का भी कसूर नहीं है। दो रात 8 बजे के बाद ही घर लौटा करते थे, रात सो लिया करते थे, फिर वो सुबह सवेरे उठते थे। ऐसे में वो खुद इतने थके हुए थे कि खाना खाने घर से निकल जाया करते थे। इनके जाते ही अम्मी भी बिस्तर से उठ जाया करती थी, जबकि मैं गली मोहल्ले में खेलने चली जाया करती थी। गर्मियों की दोपहर बड़ी लंबी हुआ करती है। हमारे इलाके में दोपहर के वक्त सारा मोहल्ला बिल्कुल सुनसान पड़ जाया करता। मेरी सारी हम उम्र सहेलियों को उनकी आमियाँ घर बुलाया करती थी, मगर मेरी तरफ मामला उल्टा था। मैं जब घर जाती थी तो अम्मी मुझे खाना खाने को देती और फिर कहती, जाओ बाहर जाकर अपनी सहेलियों के साथ खेलो, मुझे बहुत नींद आई है, तुम घर में रहती हो तो कटपट करती रहोगी। मैं बेजार हो जाती और कहती, अम्मी इस वक्त मेरी सारी सहेलियाँ अपने अपने घरों में बैठ कर खेलती है। तो अम्मी कहती कि तुम भी अपनी किसी सहेली के घर चली जाओ और उसके साथ बैठ कर खेलो। मुझे भी वैसे अपना घर कोई इतना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए अम्मी के कहने पर मैं जल्दी से बाहर निकल जाया करती थी। इन दिनों में 10 बरस की हो चुकी थी। मैं अपनी जिस सहेली के भी घर जाया करती थी, उसकी अम्मी मुझे दरवाजे से ही वापस भेज दिया करती थी, ये कह कर के दोपहर के वक्त तो जिनों के बच्चे भी आराम करते हैं, तुम भी आराम किया करो। मैं मायूस होकर घर की जानिब जाती थी तो घर के दरवाजे पर भी मुझे कुंडी लगी हुई मिलती थी। मैं फिर से बाहर सड़क में आ जाती। फिर मैंने खुद से बड़ी बाजी हाजरा के घर जाना शुरू कर दिया था। और पेशे के लिहाज से दर्जन थी, उम्र इसकी है 22 बरस थी। बाप बेचारा माजूर था और सारा दिन घर में पड़ा रहता, जबकि माँ एक दो घरों में काम किया करती थी। बाकी अजरा सारा दिन अपने घर की छत पर बैठी सिलाई करती रहती थी।
میں اس کے پاس پہلے پہل تو اپنی گڑیا کے کپڑے سلوانے جایا کرتی تھی، پھر ہم دونوں میں دوستی ہو گئی، پھر ہم دونوں آپس میں ڈھیروں باتیں کیا کرتی تھی۔ اس بے تکی سی دوستی نے مجھے وقت سے پہلے بہت بڑا کر دیا تھا، کیونکہ جب باجی عذرا کو مجھ پر یقین ہو گئے تو وہ میرے سامنے ہی اپنا خفیہ موبائل استعمال کرنے لگی تھی اور لڑکوں کے ساتھ باتیں کیا کرتی تھی۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ وہ کسی ایک لڑکے سے بات نہیں کیا کرتی تھی، ایک کا فون بند ہوتا تو دوسرے کا آ جایا کرتا تھا اور شام تک یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہتا تھا۔ ان دنوں یہ عشق محبت مجھے بہت اچھا لگنے لگا تھا۔ میں باجی عذرا اور ان لڑکوں کی باتیں سنتی رہتی تھی، یہ سب ہی میرے ذہن میں رچ بس گیا تھا۔ پھر یہ ہوا کہ ایک دن عذرا باجی مجھ سے کہنے لگی، نازیہ اب تو میری بہت اچھی سہیلی بن گئی ہے، تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ میں نے حامی بھر لی اور باجی سے کام کا پوچھا تو کہنے لگی کہ کاشف کرائے اسٹور والا آج مجھ سے ملنے کے لیے آئے گا، تم نے ایسا کرنا ہے کہ سیڑھیوں میں کھڑی ہو کر ہمارا پہرا دینا ہے۔ میں بولی، باجی یہ تو بہت غلط ہے، اسے کسی لڑکے کے ساتھ نہیں ملنا چاہیے۔ باجی عذرا میری بات سن کر ہنس دی اور بولی، جا نازیہ، تم نے ہماری اتنے ماہ کی دوستی سے ابھی کچھ سیکھا ہی نہیں، محبت میں کچھ بھی اور غلط صحیح نہیں ہوتا۔ تب میرے دل میں یہ سوال بار بار پیدا ہوتا تھا کہ میں باجی سے پوچھوں کہ میں نے تو سن رکھا ہے کہ ایک وقت میں ایک شخص سے محبت ہو سکتی ہے، پھر آپ ایک وقت میں اتنے لڑکوں سے کیسے محبت کر لیتی ہے؟ مگر پھر یہ سوچ کر چپ کر جاتی تھی کہ کہیں باجی برا ہی نہ مان جائے، یہ نہ ہو کہ میں ان کی دوستی سے ہاتھ دھو بیٹھوں۔ خیر میں نے باجی عذرا کے کہنے پر پہرا دیا تھا۔ جب کاشف چلا گیا تو باجی نے مجھے آواز دے کر چھت پر بلا لیا تھا۔ وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی، کہنے لگی، یہ دیکھو کاشف میرے لیے کیا لایا ہے۔ باجی کا شوپر کھول کر دیکھا تو دنگ رہ گئی تھی، کیونکہ اس میں ہر چیز موجود تھی، کپڑوں سے لے کر شیمپو اور بلیچ کریم تک ہر چیز موجود تھی۔ وہ مسکرا کر کہنے لگی، نازیہ میری ایک بات یاد رکھنا، تم اپنی محبت یوں ہی ہر کسی لڑکے پر مت لٹانا، بلکہ اس سے اپنا بھرپور فائدہ بھی نکلوانا۔ یوں ہی عذرا باجی مجھے عشق پر بہت سی ٹپس دیا کرتی تھی۔ پھر ان کی شادی طے پا گئی۔ میں نے ان کی متوقع جدائی کا سوچ سوچ کر روتی رہتی تھی۔ جب باجی بولی، پگلی تم نے بلا وجہ رو رو کر خود کو ہلکان کر لیا ہے، یہ لے میرا موبائل، شادی کے بعد تو میرا میاں ویسے بھی مجھے نیا موبائل دے دے گا تو اس موبائل پر مجھ سے رابطہ کر لیا کرنا۔ میں بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی۔ یوں عذرا باجی کی شادی تو ہو گئی تھی، مگر اس کے عاشقوں کے فون آتے رہتے تھے۔ میں بھی عذرا بن کر ان سے باتیں کر کے اپنا دل بہل لیا کرتی تھی۔ انہی دنوں اس فون پر فیاض کا فون آ گیا تھا۔ وہ عذرا باجی کے جانے والے لڑکوں سے مختلف قسم کی باتیں کیا کرتا تھا۔ وہ بہت سوچ سوچ کر، ٹھہر ٹھہر کر ایک ایک لفظ استعمال کیا کرتا تھا۔ مجھے اس کا یہ انداز بہت اچھا لگنے لگا تھا۔ میں تو ویسے بھی سارا دن گھر کی چھت پر رہا کرتی تھی اور میری امی کو اس چیز سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ انہوں نے تو کبھی جان کر یہ دیکھنا بھی مناسب نہیں سمجھا تھا کہ ان کی جوان جہاں بیٹی سارا دن اکیلی چھت پر کیا کرتی رہتی ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ میں اوپر سے لڑکوں کو تانگ جھانک کیا کرتی تھی۔ خیر امی کو کوئی پرواہ نہیں تھی، اس لیے میری اور فیاض کی دوستی بہت بڑھ گئی تھی۔ ہم دونوں اب ہر پل فون پر بات کیا کرتے تھے۔ انہی دنوں میری امی کا بھائی ان کے گاؤں سے ہمارے گھر رہنے کے لیے آ گیا تھا۔ وہ عجیب لوفر قسم کا لڑکا تھا۔ میں تو اسے ماموں کہتے ہوئے بھی ہچکچا رہی تھی، کیونکہ وہ عمر میں مجھ سے تقریباً 2-3 سال ہی بڑا لگتا تھا۔ میرے ماموں کے آنے کی وجہ سے میرے لیے مشکلات پیدا ہو چکی تھی۔ وہ سارا دن مجھ پر نظر رکھ کے بیٹھا رہتا تھا، چھت پر جاتی تو میرے پیچھے ہی آ جاتا اور کہتا، جوان لڑکیوں کا چھت پر زیادہ جانا اچھی بات نہیں۔ جب میں چڑ کر کہتی، ماموں جب میری امی مجھے کچھ نہیں کہتی تو آپ مجھے بلا وجہ مت روکا کریں۔ ایک دن ابو کام سے جلدی گھر واپس آ گئے تھے تو امی کہنے لگی، اسلم میرا بھائی آیا ہوا ہے؟ ابو بولے، ہاں اسے آئے ہوئے 2 ہفتے ہو گئے ہیں، تو مجھے آج کیوں بتا رہی ہے؟ امی کہنے لگی، وہ ہماری نازیہ کو پسند کرنے لگا ہے، اس کا رشتہ مانگ رہا ہے۔ ابو بولے، چپ بالکل چپ، میں اس جیسے آوارہ لڑکے کو اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دوں گا۔ میں جلدی سے اٹھی تاکہ کمرے سے باہر جا کر امی کو بتا سکوں کہ کاش آپ نے عمر پر سونے کی بجائے کوئی اور کام کیا ہوتا تو آپ کو اس بات کا علم ہوتا کہ لڑکی کی شادی ماموں کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ مگر میرے بڑھتے قدم امی کے روکنے کی آواز پر رک گئے تھے اور کہنے لگی، اسلم تم نے مجھے عمر بھر دیا ہی کیا ہے؟ محرومیہ میرے مقدر میں لکھ کر تمہیں کیا مل گیا؟ ابو بولے، کیسی باتیں کر رہی ہو، کیسی محرومی؟ جب امی روتے ہوئے بولی، اسلم جب میں بیاہ کر تمہارے گھر آئی تو 22 سال کی تھی۔ تم نے شادی کی پہلی رات ہی اپنی 4 ماہ کی بیٹی نازیہ میری گود میں ڈال کر یہ کہہ دیا کہ ہماری ایک ہی اولاد رہے گی، کیونکہ تمہیں لگتا تھا کہ ستیلی ماں کی جب اپنی اولاد پیدا ہو جاتی ہے تو وہ ڈائن بن جاتی ہے۔ میں تم کو بہت کم عمر تھی۔
میں بہت کم عمر تھی اسلم، اس لیے تم نے جیسا کہا میں نے ویسا کیا۔ تمہیں نہیں لگتا کیا تم نے میرے ساتھ کتنی بڑی زیادتی کی ہے؟ تم نے میری کو ہرا نہیں کیا۔ اف خدائے، مجھ پر ایک ایسا انکشاف ہوا تھا۔ پھر امی کہنے لگی، تم جانتے ہو کیا اسلم، میں شادی سے پہلے بڑی حساس برداشت سی لڑکی تھی، لیکن جب سے تم سے شادی ہوئی ہے مجھ پر ہر وقت نیند طاری رہنے لگتی تھی۔ میں سارا دن سوئی رہتی تھی مگر پھر بھی میری نیند پوری نہیں ہوتی تھی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ شاید یہ بات مجھے کبھی بھی پتہ نہ چل سکتی اگر زبیر تمہیں رنگے ہاتھوں نہ پکڑتا۔ زبیر نے مجھے بتایا کہ باجی تیرا شوہر ہر رات صبح تجھے پانی میں ایک پوڑی گول کر دیتا ہے۔ میں بہت پریشان ہوا کہ یہ پوڑی کس چیز کی ہے، اس لیے میں اسلم پر نظر رکھنے لگا تو پتہ چلا باجی تیرا شوہر تو تجھے نیند کی گولیاں پیس کر دیتا ہے۔ بتا اسلم، تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ میں امی کی باتیں سن کر تر تر کانپنے لگی تھی۔ ابو کی پیشواں کی آواز مجھے سنائی دی۔ وہ بولے، مرجان یہ تو پیاری بہت تھی، اس لیے میرے دل میں یہ ڈر بیٹھ گیا تھا کہ تم مجھے چھوڑ کر کسی اور پر فدا ہو جائے گی۔ میں تو سارا دن اپنے کام میں مصروف رہتا تھا، ایسے میں کوئی اور مرد تجھے اپنے دام میں پھنسا ہی لیتا۔ اس لیے میں نے یہ سب کیا۔ تب امی بولی، اسلم تو میری ساری جوانی کہاں گیا؟ جوانی کیا میری زندگی نچوڑ گیا؟ تو اس دوران میں نے عبادت کر کے اللہ کو راضی کر لینا تھا۔ میرے نامہ اعمال میں تو نیند کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں۔ خیر تو نے میری زندگی اجاڑ دی اسلم، میرے بھائی کی نہ اجاڑ۔ زبیر کو نازیہ کا رشتہ دے دے۔ ابو بولے، ٹھیک ہے، کل مولوی کو بلوا لینا۔ میرا رشتہ طے پا گیا تھا اور شادی بھی میں نے جلدی سے فیاض کو فون ملا لیا تھا، اسے ساری صورتحال سے آگاہ کیا تو وہ بولا، میرے ساتھ باغ چل۔ میں رضامند ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد کمرے سے باہر نکلی تو بولی، آج میں سب کو اپنے ہاتھوں سے چائے بنا کر پلاؤں گی۔ پھر میں نے ابو کی پڑیاں چائے میں مکس کر کے ان سب کو پلا دی۔ وہ سب سو گئے تھے۔ تب میں ابو کے پاس کھڑی ہو کر بولی، ابو آپ نے لالچ میں 2 عورتوں کی زندگی تباہ کر دی، ایک اپنی دوسری بیوی کی اور ایک اپنی بیٹی کی۔ کاش آپ امی کو نیند کی گولیاں نہ دیتے تو ہو سکتا ہے کہ وہ مجھ پر نظر رکھ لیتی، میری تربیت کر لیتی، مجھے برائی کے گڑھے میں نہ گرنے دیتی۔ میں روتی ہوئی اپنے گھر سے نکل آئی تھی۔ فیاض کے ساتھ گھر سے تو بھاگ گئی مگر وہ مجھے بیچ راستے چھوڑ کر فرار ہو گیا تھا۔ میں ایک بچے کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی۔ صبح ہوئی تو یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی کہ وہ بچہ میرے سرہانے کھڑا ہے مگر وہ بچہ نہیں ہے۔ اس کی شکل تو مردوں والی تھی مگر اس کا جسم بچوں جیسا تھا۔ وہ بولا، اٹھ گئی ہو؟ میں گھبرا گئی تھی کیوں وہ تو ایک بونا تھا۔ مجھے دیکھ کر بولا، تم پیاری ہو، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، مولوی کو بلوانے جا رہا ہوں، تیار ہو جاؤ۔ میں جلدی سے بولی، نہیں میں تم سے شادی نہیں کر سکتی۔ تب وہ بونا میری طرف دیکھ کر ہنسنے لگا۔ وہ بولا، تم جیسی گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی سے میں نکاح کر لیتا ہوں، یہی بہت بڑی بات ہے، ورنہ میں جانتا ہوں کہ تم جیسی عورتوں کا ٹھکانہ کیا ہوتا ہے۔ ابھی کوٹے پر لے جا کر بیچ دوں تو 7-8 لاکھ تو مجھے مل ہی جائیں گے۔ میں اس کی بات سن کر بے حد خوفزدہ ہو گئی تھی۔ کیوں میں نے شادی کے لیے حامی بھر لی تھی کیونکہ میرے پاس اور کوئی راستہ ہی نہیں تھا، میں بہت زیادہ مجبور تھی۔ وہ بونا جس کا نام اکمل تھا وہ مولوی صاحب کو لے آیا اور ہمارا نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد اکمل بھی گھر سے نکل گیا تھا۔ اب میری شادی کو 3 راتیں ہو چکی ہیں۔ ہر رات میرا بونا شوہر مجھے سجنے کو کہتا ہے، میں تیار ہو جاتی ہوں تو آ کر میرے منہ پر تھوک جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم جیسی لڑکیوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل جاتا ہے۔ اکمل کہتا ہے کہ تم میری بیوی ہو اور عمر بھر ہی رہو گی۔ اب یہ مجھ پر منحصر ہے کہ میں کب تمہارے گناہ کو معاف کر کے تمہیں اپنانے کے قابل ہو جاتا ہوں۔ سچ کہوں تو مجھے اکمل پر غصہ نہیں آتا، مجھے لگتا ہے کہ اکمل مکافات عمل ہے، وہ میرے باپ کے گناہوں کی سزا مجھے دے رہا ہے۔ کیا میرے ساتھ جو کچھ ہوا اس میں میری غلطی تھی؟ کیا میں اپنی زندگی میں یہی سب کچھ ڈیزرو کرتی ہوں؟